اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین باعث الانبیاء والمرسلین بارئ الخلائق اجمعین ثم الصلاة والسلام على افضل الخلق محمد وآلہ الطیبین الطاہرین اللهم صل على محمد وعجل فرجهم. گفتگو اور درس سورہ مبارکہ حجرات کی آیت نمبر 13ویں آیت کے ذیل میں چل رہا ہے، جس میں اللہ عز و جل ارشاد فرماتا ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم یا ایہا الناس انا خلقناکم من ذکر و انثی وجعلناکم شعوبا وقبائل لتعارفوا ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم. اس آیت شریفہ کے ذیل میں ہماری گفتگو اور درس ہے کہ جس کے بارے میں بہت ساری چیزوں کو ہم نے ابھی تک پڑھا اور سمجھنے کی کوشش کی. پچھلا درس ہمارا اس آیت شریفہ کے ذیل میں تقوی کے بارے میں تھا اور اس کی اہمیت کے بارے میں تھا کہ اللہ تقوی کو کہاں کہاں استعمال کس چیز کے مقابل کیا اور کیسے کیا. مثلا بعض مواقع ان میں سے ذکر کیے، جیسے کہ درس میں بیان کیا اللہ عز و جل نے مثلا شمار کیا مثلا بر کے ساتھ، جیسے کہ نیکی کے ساتھ، کہ اللہ عز و جل فرماتا ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم وتعاونوا علی البر والتقوی. صحیح عدالت کے ساتھ شمار کیا یا بیان کیا، جیسے بسم اللہ الرحمن الرحیم اعدلوا هو اقرب للتقوی، عدالت سے کام لو وہ تقوی کے قریب ترین ہے. مثلا اس طریقے سے بہت سارے مقامات یا اللہ عز و جل نے اس طرح ارشاد فرمایا کہ اولئک الذین امتحن اللہ قلوبہم بالتقوی. صحیح تقوی کے ذریعے ان کے دلوں کا امتحان لیا. بہرحال اس طریقے سے اللہ عز و جل نے تقوی کو مختلف طریقے سے بیان کیا. کہیں بیان کیا تقوی کو مقابل فجور، جیسے بسم اللہ الرحمن الرحیم فألہمہا فجورہا وتقواہا. تو اس طریقے سے اللہ عز و جل نے تقوی کی حقیقت اور تقوی کے بارے میں بیان کیا. بہرحال اور یہ بات ہماری گزر چکی ہے کہ اس آیت میں یعنی یہاں پر تقوی کا ذکر جو ہے وہ فرمایا، اور اس کے بعد اللہ عز و جل نے فرمایا کہ اللہ عز و جل بخوب جاننے والا ہے، وہ ہر چیز کو جانتا ہے. انہ علیم خبیر، وہ فرماتا ہے ان اللہ علیم خبیر، اللہ جاننے والا ہے. ظاہر ہے وہ جیسے بیان ہو چکا کہ یہاں پر تقوی کے ساتھ علیم اور خبیر کا ذکر کیوں، یعنی علیم اور خبیر اس لیے کہ تاکہ تقوی جو ہے کہ پوشیدہ شے ہے، ایک یعنی ظاہر ہونے والی ایسی چیز نہیں ہے. تقوی کا تعلق دلوں سے ہے، جیسے کہ ابھی آیت شریفہ میں بھی آپ نے پڑھا کہ اولئک الذین امتحن اللہ قلوبہم بالتقوی، ان کے دلوں کا امتحان جو ہے وہ تقوی کے ذریعے لیا گیا. تو تقوی کا تعلق دل سے ہے اور یہ ایک پوشیدہ شے ہے. اثرات نظر آتے ہیں، اثرات خارج میں نظر آئیں گے، لیکن اصل تقوی کو کوئی دیکھے گا نہیں، وہ دل سے تعلق ہے اس کا. ممکن ہے کہ انسان جو اچھے کام انجام دے رہا ہو سکتا ہے ریاکاری ہو. صحیح اصل جو ہے دیکھنے والا تو اللہ ہی ہے کہ یہ متقی ہے یا نہیں ہے، یہ شخص واقعاً جو ہے اس کے تقوی پایا جاتا ہے نہیں پایا جاتا. تقوی کو اللہ ہی اصل اللہ ہی سمجھتا ہے. ہم تو ہو سکتا ہے کہ جس سے ظاہر دیکھیں کہ وہ بھلائی نیکی انجام دے رہا ہے، لیکن ہو سکتا ہے کہ وہ ریاکاری ہو سکتا ہے. لیکن اللہ جو ہے وہ دلوں کے حال سے واقف ہے، اور تقوی کا تعلق دل سے ہے، نیتوں سے ہے وغیرہ. قرآن ہر عملی راہ کے ازروح بیان، آج ہمارا یہ ہم سب بیان کر چکے ہیں.
یعنی گزر چکا، اور کہتے ہیں کہ قرآن حرم علی را کے از روح اخلاص و ایمان و نیت پاک سرچشمہ رفتے باشد برساج تقوی میں شمرات۔ قرآن کریم اور اس عمل کو کہ جو اخلاص اور ایمان اور خلوص نیت اور صاف نیت کے ساتھ جو انجام دیا جاتا ہے، قرآن کریم اس کو تقوی شمار کرتا ہے، ٹھیک۔ اور ظاہر ہے یعنی جو ہماری گفتگو چل رہی ہے اس میں بھی یہ یعنی شامل ہے کہ اس چیز کو کہ نیت صاف ہے، یہ اس کے یہاں خلوص ہے، یا پاک روح کے ساتھ یہ انجام دے رہا ہے، اس چیز کو کون سمجھے گا؟ اس چیز کو ہم تھوڑے سمجھ سکتے ہیں، ہم تو صرف اتنا جانتے ہیں کہ یہ نماز پڑھ رہا ہے، یہ نیکی کر رہا ہے، یہ انسان روزہ رکھتا ہے مثلا، ہم ظاہر تو دیکھتے ہیں، لیکن جو ہے وہ نیت کو کون جانے گا؟ نیت کو اللہ ہی جانتا ہے، دلوں کو اللہ جانتا ہے، ہم دلوں کو نہیں جانتے۔ اسی لیے بہت سارے ایسے مقامات ہیں، بہت ساری ایسی جگہیں ہیں کہ جہاں پر اللہ عز و جل نے اور شریعت مقدس اسلامیہ نے ہمیں اجازت دی ہے کہ صرف ہم ظاہر دیکھیں، باطن میں ہمیں جاننے کی ضرورت نہیں ہے۔ ہمیں اندر کا کسی کو کیا پتہ ہے؟ ہم مثلا عدالت کا مسئلہ آتا ہے ہمارے سامنے، صحیح، تو عدالت جو ہے وہ آپ کے دل میں تھوڑے گھسیں گے، اس کے ظاہری اعمال کو ہی دیکھیں گے کہ یہ انسان حرام کا انجام نہیں دیتا، واجب کو چھوڑتا نہیں ہے۔ اب آپ اس کے پیچھے پیچھے تو نہیں پھریں گے جو ہے کہ بھائی یہ رات میں کیا کرتا ہے، تنہائیوں میں کیا کرتا ہے، دن میں کیا کرتا ہے، اس شہر کے علاوہ دوسرے شہر میں کیا کرتا ہے، نہیں، آپ تو جو اس کی زندگی آپ کے سامنے ہے اسے دیکھتے ہیں، اس پر آپ عمل کرتے ہیں۔ اور بلکہ جو ہے وہ جسے اصول میں مثال بھی دی جاتی ہے، مثلا کہ ایک انسان آپ کے سامنے متقی تھا، مثلا فرض کر ایک متقی ہے، آپ اس کے ساتھ رہے، آپ نے خوب دیکھا کہ یہ انسان ظاہری طور پر عادل ہے، نیک کام انجام دیتا ہے، برائیوں کو ارتکاب نہیں کرتا برائیوں کا۔ اب آپ 2 سال کے بعد اس سے ملیں، وہ آپ جدا ہو گئے، اب آپ شک کریں کہ یہ عادل ہے، اب اس وقت عادل ہے یا نہیں ہے، تو کیا عادل ہے یا نہیں؟ اس وقت جو ہے وہ عادل ہے، ظاہر ہے آپ نے اس کو یقین حاصل کیا اس وقت کا، جب تک کہ آپ کو یہ نہ دکھ جائے، یقین ہو جائے کہ جو ہے اس نے تمہارے سامنے کوئی انجام نہ دے ایسا عمل جو تقوی کے خلاف ہو، عدالت کے خلاف ہو، اس وقت تک وہ عادل ہے، کیونکہ آپ اسے باقاعدہ دیکھ چکے، آپ کو یقین حاصل ہے اس کی عدالت کے بارے میں۔ اب 2 سال آپ سے وہ جدا رہا تو آپ کو شک ہو رہا ہے کہ عادل ہے یا نہیں ہے، پتہ نہیں عدالت پہ باقی رہا نہیں رہا، معلوم نہیں ہے متقی اس وقت ہے نہیں ہے، تو آپ کو اس سے ٹینشن کی ضرورت نہیں ہے کہ آپ ہر روز اس کے تقوی کو تلاش کریں گے، مثلا جو ہے صحیح، یعنی آپ اس کو آپ آزما لیا، دیکھ لیا، آپ اس کے بارے میں جانتے ہیں کہ ہاں یہ متقی ہے، بس کافی ہے، اور اس کے اندر عدالت پائی جاتی ہے، بس کافی ہے۔ اب انہیں آپ ہر روز جو ہے وہ شک کریں گے عادل ہے یا نہیں ہے، صحیح، تو چونکہ یہ چیزیں ایسی آپ ظاہر کو دیکھ سکتے ہیں، بس اب باطن میں اندر کسی کا کیا چل رہا ہے، اب اس کے آپ ذمہ دار نہیں ہیں کہ آپ ہر انسان کے دل میں ٹٹول ہے کہ یہ واجب کیوں انجام دے رہا ہے، تقوی کے لیے انجام دے رہا ہے، یہ ریاکاری کے لیے انجام دے رہا ہے، یہ حرام سے کیوں بچ رہا ہے، اللہ کے یعنی معصیت نہ کرنے کی وجہ سے بچ رہا ہے، یہی ریاکاری کر رہا ہے کہ تاکہ لوگ اس سے اچھا کہیں۔ اب کیسے آپ سمجھو گے اسے تو وہ جانتا ہے، خود ہی اللہ جانتا ہے، صحیح۔ بہرحال تو قرآن نے ہر اس عمل کو کہ جو اخلاص اور ایمان اور خلوص نیت کے ساتھ اور پاک صاف نیت کے ساتھ انجام دیا جائے، اسلام نے اس کو تقوی شمار کیا ہے، قرآن کریم نے اس کے تقوی شمار کیا ہے۔ چنانچہ ذرائع 108 سورہ توبہ المبارکہ دربار مذہبہ کے منافقان مسجد زرار مقابل ان ساختند میں فرمایا، جیسے کہ اللہ عز و جل سورہ مبارکہ توبہ کی آیت نمبر 108 میں مسجد زرار یعنی مسجد قباء کے جو مسجد تھی اس کے مقابلے پہ مسجد زرار کو بنایا گیا، اس کے بارے میں اللہ عز و جل مثلا بیان کرتا ہے۔ کون سی آیت میں؟ آیت نمبر 108 سورہ مبارکہ توبہ۔ کیا وہ منافقوں کا عمل تھا؟ منافقوں کے عمل کو اللہ عز و جل مثلا جو ہے وہ مسجد زرار انہوں نے بنائی، کس کے مقابلے میں بنائی؟ مسجد قباء کے۔ تو اللہ عز و جل کیا فرماتا ہے ان منافقوں کے عمل کے بارے میں؟ لمسجد اسس علی التقوی من اول یوم احق ان تقوم فیہ، یعنی جو مسجد جو ہے وہ روز نخست تقوی باشد، وہ مسجد جو پہلے دن سے ہی تقوی کی بنیاد پر تھی، پہلے ہی دن سے، اول یوم سے
تو اس میں زیادہ حق ہے، اس سے زیادہ حق ہے کہ آپ وہاں پر جا کے نماز پڑھیں. وہ مسجد قبا تھی. جس مسجد کو تقوی کی بنیاد پر بنایا گیا ہو وہ زیادہ حق رکھتی ہے کہ آپ وہاں جا کے نماز پڑھو، اس میں نماز پڑھو. از مجموعی آیات یعنی جس مسجد کو تقوی کی بنیاد پر بنایا گیا ہے اس میں آپ نماز پڑھیے. از مجموعہ ان آیات بخود خوبی استفادے میں شود کہ تقوی سے مسئولیت و تعودیت کہ منبال رخ ایمان در قلب بربود ان موجود انسان میں شود. تمام آیات سے جو ہم نے آیات اوپر بیان کی ہیں، ان تمام آیات کے مجموعے سے بات سمجھ میں آتی ہے، استفادہ ہوتا ہے کہ تقوی جو ہے وہ احساس مسئولیت ہے اور تعود ہے کہ جو ایمان، جو رسوخ ایمان کی وجہ سے انسان کے دل میں پیدا ہوتا ہے. یا مثلا در قلب بر وجود انسان جو انسان کے وجود پر حاکم ہوتا ہے، دل میں نہیں، دل میں پیدا ہوتا ہے تقوی جو ہے، اور یہ انسان کے وجود پہ حاکم ہوتا ہے، یعنی اس کی وجہ سے انسان جو ہے وہ اعمال انجام دیتا ہے نیک اور صالح تقوی کی وجہ سے. فجور اور گناہ میں دارت، اور یہ تقوی ہے انسان کو گناہ اور فجور سے کیا رکھتا ہے؟ دور رکھتا ہے. بنیکی و پاکی و عدالت دعوت میں اپنا، اور نیکی پاکی اور عدالت کو دعوت دیتا ہے. نیکی کو، پاکی کو، عدالت کو تقوی دعوت دیتا ہے. انسان کے دل میں جو ہے جب راسخ ہو جاتا ہے تو انسان کے اوپر حاکم ہوتا ہے اور اس کو نیکی اور بھلائیوں کا حکم دیتا ہے اور برائیوں سے بچنے کے لیے حکم کرتا ہے. اعمال آدمی را خالص و فکر و نیت، خالص و فکر و نیت وہ نیت اورا جہاں میں شویاد، اور انسان کے اعمال کو خلوص نیت اور صحیح فکر اور سوچ کے ذریعے اس کی گندگیوں کو دھوتا ہے، صاف کرتا ہے. تقوی کیا کرتا ہے؟ انسان کے دل میں پیدا ہوتا ہے. کہاں ہوتا ہے؟ انسان کے دل میں ہوتا ہے. اور جب انسان کے دل میں ہوتا ہے تو حاکم ہوتا ہے انسان کے اوپر، اور اس سے اسے اچھائیوں کا، نیکیوں کا، بھلائیوں کا حکم دیتا ہے، احسان کا، اور برائیوں سے، فجور سے اسے روکتا ہے. اور اس کی انسان کے اعمال کو خلوص اور فکر، خلوص اور سچی اور صحیح نیت کے ذریعے سے انسان کے اعمال کی گندگیوں کو دھوتا ہے، صاف کرتا ہے. ہنگامی کے بارش غوین کلمے بعد میں کر دی نیز بامی نتیجے میں رسیم. جس وقت پر ہم اس کلمے کے بارے میں لغت کی طرف رجوع کریں، ڈکشنری کی طرف رجوع کرتے ہیں تو ہم دیکھتے ہیں کہ اس میں بھی جو نتیجہ یہی ہوتا ہے. یعنی جب ہم اس تقوی کے معنی کو لغت میں تلاش کرتے ہیں تو اس میں بھی ہمیں یہی معنی سمجھ میں آتے ہیں اور نتیجہ یہی ہوتا ہے اس کا بھی. زیرا تقوی الوقایہ بمانے کوشش در حفظ و نگہداری چیز است. مثلا لغت میں کیا ہے تقوی کے معنی؟ وقایت سے ہے. یہ کیسے؟ وقایت یعنی کوشش کرنا کسی شے کی حفاظت کی، یعنی کسی شے کی حفاظت کی کوشش کرنا. وقایت نہیں بچانا، اپنے آپ بچانا، بچانا. اس کے معنی جو ہے لغت میں یعنی بچانے کے ہیں، حفاظت کرنے کے ہیں. منظور در ان گنے موارد نگہداری روح و جان از ہر گنے آلودگی. اور یہاں پر جو منظور ہے، جو مقصود ہے تقوی میں کیا بچانا ہے، کیسے بچنا، کس طرح بچانا، کہ وہ بچانا ہے روح و جان کو ہر آلودگی سے بچانا ہے. اپنی روح کو آلودگی سے بچائے. وہ متمرکز ساختن نیروہا است رضائے خدا در اون است. اور ہے وہ اس میں مثلا جو ہے وہ انسان اپنے آپ کو جو ہے وہ برائیوں سے، آلودگیوں سے بچائے. اور اس میں مین چیز یہ ہے کہ اللہ کی رضا اس میں پوشیدہ ہے. سمجھے؟ اللہ کی رضا کو حاصل کرے، اللہ کی رضا حاصل کرے. انسان اللہ کی رضا حاصل کرے، اپنے آپ کو برائیوں سے بچائے، مشکلات جو جن چیزوں کو اللہ نے منع کیا ہے ان سے پرہیز کرے. یہی جو ہے وہ تقوی ہے. بازی از بزرگ تقوی سے ہمارا یہ پڑھتے ہیں. رب العالمین صلی اللہ علیہ محمد وآلہ الطیبین الطاہرین. وعجل فرجهم. السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ. فی امان اللہ. خدا حافظ. اس کا مراجعہ کریں، دہرائیں.
اور کوئی نہ سمجھ میں آیا ہو تو پوچھ لیں انشاءاللہ.